اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ واعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی، آج ماہ مبارک رمضان کی 7ویں تاریخ ہے اور میں آپ کی خدمت میں خطبہ شعبانیہ سے متعلق کچھ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ماہ مبارک میں قصد یہی رہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ محترم بالشان خطبہ جو آپ نے فضائل ماہ مبارک کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا اور اس میں شرطیں بیان کی تھیں روزوں کی قبولیت کی، تو اسی ذیل میں آج کی گفتگو بھی ہے۔ ہم یہاں تک خطبہ شعبانیہ کے ذیل میں پہنچے تھے، یہاں پر ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب۔ تمہیں دعوت دی گئی ہے اس مہینے میں خداوند عالم کی جانب سے، خدا نے تمہیں مہمان بنایا ہے اور تم اس میں خدا کی جانب سے بزرگواری تمہیں عطا کی گئی ہے اور کرامت عطا کی گئی ہے۔ تمہاری نیندیں اس میں، تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح ہیں اور تمہاری نیندیں اس مہینے میں عبادت ہیں اور تمہارا عمل اس مہینے میں مقبول ہے اور تمہاری دعا اس مہینے میں قبول ہونے والی ہے، مستجاب ہونے والی ہے۔ اس کے آگے کی گفتگو آج سے شروع کرتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ سَابِقَةٍ، پالنے والے سے اپنے خدا سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے رب سے، اپنے کردگار سے سوال کرو۔ بنیات صادقہ، سچی نیتوں کے ساتھ۔ میں اس کے پہلے کسی تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ خداوند عالم نے جتنی بھی عبادتیں رکھی ہیں، اول تو یہ کہ ہمارے فائدے کے لیے رکھی ہیں اور انسان سازی ان عبادتوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی گئی ہے اور ہمیں واقعی انسان بنایا گیا ہے۔ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں، کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو خداوند عالم کی نگاہ میں انسان کامل و اکمل ہیں، لیکن پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ ان افراد کو بھی کہ جو اس قافلہ انسانی میں پیچھے ہیں، ان افراد کو بھی جو اس قافلہ انسانی سے پچھڑ گئے ہیں، اور ان افراد کو بھی کہ جنہیں اس قافلہ انسانی کی رفتار کی طرف توجہ نہیں ہے اور دھیان نہیں ہے، وہ گم ہیں اور گمراہ ہیں، انہیں بھی اس قافلہ انسانی میں شامل کرنے کے لیے اور انہیں بھی انسانی خصوصیات اور فضائل اور کمالات کی معراج تک پہنچانے کے لیے پروردگار عالم نے روزوں کا، عبادتوں کا اہتمام کیا ہے۔ نماز کے لیے کہہ دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز تمہیں روکتی ہے، تنہا روکنے والی ہے، عن الفحشاء برائیوں سے،
والمنکر، اور وہ کام کہ جو خداوند عالم نے منع کیے ہیں ان سے روکتی ہے، والبغی، اور اکڑ اور بیجا غرور سے اور بغاوت سے روکتی ہے، انسان کو مطیع اور منقاد بناتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن غلط کام بھی کرتے ہیں۔ کہا وہ نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں پڑھنے کے سلسلے میں کہا کہ کیسے مانیں کہ نماز ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ دیکھو جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تم سے برائیاں کس حد تک دور ہو رہی ہیں، 1%، 2%، 3%، 4%، 10%، 20%، 50%، تم سے جتنی برائیاں دور ہوتی جا رہی ہیں تم سمجھتے جاؤ کہ نماز میرے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس طرح سے دوسری عبادتیں بھی ہیں کہ جو انسان کو واقعی انسان یعنی کمال کی طرف اور ترقی کی طرف لے جاتی ہیں۔ بہت سی عبادتیں میں نے عرض کیا کہ ظاہری ہیں، لیکن روزہ باطنی عبادت ہے، وہ باطن کو پاکیزہ بناتا ہے، وہ روح کو بالیدگی عطا کرتا ہے، وہ روحانی اعتبار سے انسان کو کمال عطا کرتا ہے، اور اسی لیے یہاں اس کی جزا جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت ان لوگوں کے لیے ہے، ہم نے یہ جنت جو بنائی ہے، نورث من عبادنا، اس جنت کا انہیں ہم وارث بناتے ہیں یا بنا رہے ہیں یا بنائیں گے، من کان تقیا، جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتی ہے۔ تو اب اگر ہم ماہ مبارک میں وارد ہوئے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی نیتیں سچی کریں۔ خدا سے سوال کرنا ایک مرحلہ ہے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ خدا سے کیا مانگے، بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ خدا سے کیسے مانگیں، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنی مناجات کے ذریعے ہمیں سلیقہ دعا سکھایا ہے، مانگنے کا، خدا سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے، خدا سے سوال کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اگر وہ نہ بتاتے تو ہم نہ سمجھ پاتے کہ اپنے پروردگار سے کس طرح ہم کلام ہوں، اگر وہ نہ بتاتے تو ہم نہ سمجھ پاتے کہ خداوند عالم سے کیا مانگیں، کیا مانگیں۔ بہت سے لوگ روٹی اور آٹا اور غلہ اور لباس اور یہ چیزیں مانگتے ہیں، اچھا شوہر مل جائے یہ مانگتے ہیں، اچھی بیوی مل جائے یہ مانگتے ہیں، اچھا مکان مل جائے یہ مانگتے ہیں، اچھی گاڑی مل جائے یہ مانگتے ہیں۔ یہ کوئی سلیقہ نہیں ہے دعا کے مانگنے کا۔ پروردگار سے کیا مانگنا چاہیے؟ پروردگار سے وہ مانگنا چاہیے کہ جس سے پروردگار راضی ہو جائے، اس کی رضا مانگیے، اس کی خوشنودی مانگیے، اس کی محبت طلب کیجیے۔ جب اس کی رضا اور خوشنودی اور اس کی محبت طلب کیجیے گا اپنے پروردگار سے، تو وہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے آسان کر دے گا، اور وہ آپ تک پہنچ جائیں گی، خود ہی پہنچ جائیں گی۔ اب اگر کسی آدمی سے یہ کہا جائے کہ مثلا یہ دنیا ہی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ صاحب کوئی بہت بڑا آدمی چلا جا رہا ہے، اس سے کہیے صاحب ایک روپیہ دے دیجئے، وہ کہے گا کہ بیہودے آدمی، میں اتنا کروڑ پتی ارب پتی آدمیوں میں ایک سکہ کہاں رکھتا ہوں اپنے جیب میں، تم میری توہین کر رہے ہو۔ تو اب اگر ایک بڑا آدمی جو اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے وہ چھوٹی درخواست کے اوپر خود بگڑ جاتا ہے کہ تم میری توہین کر رہے ہو، تو وہ خدائے وحدہ لا شریک جس نے ساری کائنات خلق کی ہیں اور جس نے تمام نعمتیں پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں اور خلق فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے سلسلے میں ہم سوال کرتے ہیں، روٹی اور کپڑے اور مکان اور گاڑی اور جائیداد وغیرہ کا سوال کرتے ہیں، پالنے والے تو راضی ہو جا۔ یہ ایک بہترین ادب ہے، پالنے والے تجھ سے تجھے مانگتے ہیں،
تجھ سے تجھے مانگتے ہیں۔ پالنے والے عشق حسین ہمیں عطا فرما، پالنے والے لذت نماز ہمیں عطا فرما، پالنے والے روزے میں اخلاص ہمیں عطا فرما۔ اب اگر یہ چیزیں مانگی جائیں گی تو دنیا کی وہ حقیر چیزیں کہ جو ٹھوکروں میں انسانوں کے آتی ہیں، خداوند عالم یوں ہی انہیں عطا کر دے گا۔ جو یہ چیزیں مانگ رہے ہیں، خدا کی رضا مانگنے والے، عشق حسین مانگنے والے، لذت نماز مانگنے والے، حج کی زیارت طلب کرنے والے، اگر وہ یہ چیز اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام، ماہ مبارک کی دعاؤں میں پڑھتے کہ پالنے والے ہمیں گویا حج بیت اللہ الحرام کی زیارت کا شرف عطا فرما دے رزق کے طور کے اوپر۔ وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام۔ یہ کون سکھائے گا؟ ہمارے بس میں نہیں ہے ان سلیقوں کا سمجھنا۔ اہل بیت علیہ السلام بتاتے ہیں، اور یہ ماہ مبارک میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں ہے، اللہم رب ھذا الشہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام صلی علی محمد وآل محمد۔ پالنے والے اللہم رب ھذا الشہر رمضان، اے اس مہینے کے جسے رمضان کہتے ہیں، اس کے رب، الذی انزلت فیہ القرآن، کہ تو نے اس مہینے میں قرآن کو عطا کیا ہے، نازل کیا ہے، وافترضت علی عبادک فیہ الصیام، اور تو نے اس مہینے میں اپنے بندوں کے اوپر روزے واجب کیے ہیں، وارزقنی حج بیتک الحرام۔ پالنے والے ہمیں اس مہینے میں، اس مہینے کی برکتوں کے طفیل اپنے حج بیت الحرام کی زیارت عطا فرما۔ آیا یہ یہاں رک کر کے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک میں ہم یہ کہہ رہے پالنے والے ہمیں حج بیت اللہ الحرام عطا فرما، خانہ کعبہ کی زیارت عطا فرما۔ کورونا نے سارے راستے بند کر رکھے ہیں، فلائٹس نہیں چل رہی ہیں، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ ہم سے کہا جا رہا ہے دعا کرو کہ ہمیں زیارت خانہ کعبہ کا شرف مل جائے۔ وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام۔ اس سال ہمیں حج کی زیارت کا شرف عطا فرما، اور ہر سال ہمیں حج کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ ہم پہنچ نہیں سکتے، ہمارے پاس ایسے اسباب نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ ایسی گویا پیسہ نہیں ہے، مثلا پاسپورٹ نہیں ہے، مثلا وسائل نہیں ہیں، اور اس کے بعد ہم سے یہ کہا جا رہا ہے وارزقنی حج بیتک الحرام، پالنے والے رزق کے طور کے اوپر ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، اس سال کے لیے بھی اور ہر سال کے لیے بھی۔ تو آیا پروردگار عالم یہ دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس نے یہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا اور اسے قبول کروں گا۔ تو اگر خداوند عالم سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے تو اس سال ہمارے لیے حج کی خانہ کعبہ کی زیارت ہمیں عطا فرما، اس سال بھی اور ہر سال کے لیے بھی، تو اب آخر پروردگار عالم ہماری اس دعا کو اس مہینے میں، وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، پیغمبر کا قول ہے، پیغمبر صادق کا قول ہے کہ تمہاری دعا اس مہینے میں مقبول ہوگی۔ معصوم نے بتایا کہ اس طرح سے دعا کرو وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام، اس مہینے میں بھی، اس سال بھی ہمیں حج کی سعادت عطا فرما اور ہر سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما۔ آخر یہ دعا ہماری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خدا صادق الوعد ہے، وہ قبول کرنے والا ہے، اور جب وہ قبول کرنے والا ہے تو اگر ہم پہنچیں یا نہ پہنچیں، حج ہماری طرف سے ہو کر رہے گا، اس لیے کہ خداوند عالم نے اس دعا کو قبول کرنے کا وعدہ لیا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ہم نہ جائیں،
پروردگار عالم اپنی نوری مخلوقات میں سے کسی کو ہماری طرف سے معین کرے کہ وہ حج بیت اللہ الحرام کرے اور وہ خالص حج کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ بہت سی روایتیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو لوگ حج کے لیے جانے والے تھے اور نہیں گئے، لیکن ان کی طرف سے حج کرنے والوں نے حج کیے، زمینی لوگوں نے حج نہیں کیا، آسمانی لوگوں نے حج کیے۔ تو اب یہ دعائیں جو ہیں ہم سے کہی جا رہی ہیں کہ سوال کرو، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے رب سے سوال کرو، بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیتوں کے ساتھ سوال کرو۔ سچی نیت کا کیا مطلب ہے؟ پاکیزہ نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، یا ایسی نیت کہ جس میں کسی کے لیے نفرت کا جذبہ ہو، کسی کے لیے حسد کا جذبہ ہو، کسی کے لیے برائی کا جذبہ ہو، کسی کی دشمنی کا تصور ذہن اور دل و دماغ میں ہو، تو یہ نیت جو ہے وہ سچی نیت نہیں ہے۔ اس نیت میں کھوٹ پایا جاتا ہے، اور جب اس نیت میں کھوٹ پایا جاتا ہے تو وہ سچی نیت نہیں ہے کہ جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے، فَأَسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ۔ جب خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم سے جو طلب کیا جا رہا ہے وہ یہ طلب کیا جا رہا ہے کہ جب خداوند عالم کی طرف کی بارگاہ میں اپنے دست سوال کو بلند کرو اور اس سے سوال کرو، تو سب سے پہلے سوال کرنے سے پہلے اپنے دل کو کدورتوں سے، نفرتوں سے، دشمنیوں سے، عداوتوں سے پاک کر لو، اور اپنے دل میں نور صداقت اور نور ایمان کو بھر لو۔ پھر جو ہاتھ اٹھے گا خداوند عالم کی بارگاہ میں اور جو سوال کیا جائے گا وہ انشاءاللہ خداوند عالم کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا، اور خداوند عالم اس سوال کا جواب بھی عطا فرمائے گا، اور بہترین جواب عطا فرمائے گا۔ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، دو شرطیں، ایک تو سچی نیت کا واسطہ ذہن و دماغ سے ہے، اور قلب انسانی وجود کی حکومت کا مرکز ہے، اور اس میں بھی یہ کہا گیا وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اور اپنے پاکیزہ دلوں کے ساتھ دعا مانگو۔ اب یہ دل پاکیزہ کیسے کیے جائیں؟ آیا کوئی پانی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے دل کو طاہر کر سکیں؟ ظاہر ہے کہ دل ہمارے وجود کے اندر ہے اور ہم وہاں تک دسترسی حاصل نہیں کر سکتے، تو یقیناً قلب کو طاہر کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا۔ ہم اپنے ظاہری بدن کو طاہر کرنا چاہتے ہیں تو پانی سے طاہر کر دیتے ہیں، لیکن ہم اگر اپنے قلب کو طاہر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ جس قدر گناہوں سے دور ہوتے جائیں گے اسی قدر دل پاک ہوتا چلا جائے گا، جس قدر گناہوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرتے جائیں گے اسی قدر دل طاہر ہوتا جائے گا، اس میں سے کدورتیں نکل جائیں گی، اس میں سے نفرتیں نکل جائیں گی، اس میں سے عداوتیں نکل جائیں گی، اس میں سے اپنے بھائی سے جو دشمنی کی ہے اس کا جذبہ نکل جائے گا، محبتیں آئیں گی، اور محبت نورانی ہوتی ہیں، اور یہ محبتیں دلوں کو پاکیزہ کرتی ہیں، اور انسان سب کے لیے دعا مانگتا ہے، سب کے لیے دعا مانگتا ہے، کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ کہ جو اسے اذیت پہنچا رہے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑتا۔ آج کل کورونا کی بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کورونا کی بیماری نے پوری دنیا کو تباہ حال بنا رکھا ہے۔ آیا یہ بہتر ہے کہ ہم جب خداوند عالم کی بارگاہ میں اس بیماری کے سلسلے سے نجات کے سلسلے میں دعا مانگے تو کہ پالنے والے ہمارے گھر والوں کو کورونا سے محفوظ رکھ؟ یہ درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے خاندان والوں کو اس کورونا کی بیماری سے محفوظ رکھ، درست ہے؟ ہمارے پڑوسیوں کو، ہماری بستی والوں کو، ہمارے شہر والوں کو، ہمارے ملک والوں کو
دنیا والوں کو اس بھیانک بیماری سے نجات عطا کر دے، اور اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہم اشف کل مریض، پالنے والے تمام مریضوں کو شفا عطا کر۔ تو اس میں ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، جین بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جتنے ہیں سب ہیں، جو بے دین ہے وہ بھی ہیں اس میں۔ اللہم اشف کل مریض، پالنے والے تمام بیماروں کو شفا عطا کر، تمام بیماروں کو شفا عطا کر۔ تو یہ کتنا بڑا دل ہو گیا، اور یہ دل جو تمام بیماروں کے لیے شفا کی دعا کر رہا ہے وہ کتنا پاکیزہ ہو گیا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہی نہیں کہ کون ہمیں ستا رہا ہے، کون ہمیں اذیت پہنچا رہا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ پالنے والے جس طرح تو مجھے شفا عطا کرنے والا ہے اسی طرح سے میرے ارد گرد رہنے والوں کو اور میرے جیسے انسانوں کو بھی شفا عطا کر دے۔ کتنی بڑے دل کی بات ہے۔ یہ دل اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ دنیا اس کے مقابلے میں چھوٹی ہو گئی ہے، اور پوری دنیا اس دل کے اندر سما گئی، پوری دنیا۔ ابھی آپ یہ دیکھیے، یہ کہیں اور سے نہیں میسر ہو سکتا، یہ تصور، یہ خیال، یہ اہل بیت کی تعلیم کردہ دعاؤں کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر ہم سوال کریں تو کس طرح سوال کریں؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ۔ پھر اپنے رب سے سوال کرو، سچی نیتوں کے ساتھ سوال کرو، اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ سوال کرو۔ خدا سے سوال کرنے کا سلیقہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اب اگر ہم خدا سے دعا کرنا چاہتے ہیں، اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں، جرأت اور جسارت بے معرفت انسانوں کی یہاں تک ہوتی ہے کہ وہ اپنی خداوند عالم سے اپنی دعاؤں کے سلسلے میں اپنے عزیز و اقارب اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوس کے لوگوں کو جو ستاتے ہیں ان کے لیے کہتے پالنے والے میں دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے اس کو مرتے ہوئے، میں دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے اس کو فقیر ہوتے ہوئے، پالنے والے میں دیکھ لوں اس کو اپنی آنکھوں سے اسے مریض ہوتے ہوئے، مثلا کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوتے ہوئے، اسے تباہ ہوتے ہوئے دیکھوں، پالنے والے اسے تباہ کر دے، اسے برباد کر دے۔ یہ کوئی سلیقہ ہے دعا کا؟ کس سے ہم یہ سوال کر رہے ہیں؟ وہ جانتا ہے کہ کون کیسا ہے، وہ سارا علم رکھتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے تم کراہیت محسوس کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم جس چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر اور برائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ خدا جانتا ہے۔ تو اب اگر ہم اس طرح سے دعا مانگیں کہ ہمارے پڑوسی مثلا جل جائیں اور تباہ ہو جائیں اور برباد ہو جائیں، تو خدا بندے ہم نے معرفت پروردگار کو حاصل ہی نہیں کیا۔ اس سے کہہ رہے ہیں جو رحمان و رحیم ہے، جو رؤوف و کریم ہے، اور اس سے غضب کی باتیں کر رہے ہیں۔ غضب کا سزاوار صرف پروردگار عالم۔ تو ہمیں جو دعا مانگنی چاہیے بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، سچی نیتوں کے ساتھ اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ جب نیتیں سچی ہو جائیں اور جب دل پاکیزہ ہو جائیں تو یہ نیتیں جو سچی ہو گئی ہیں اور یہ دل جو پاکیزہ ہو گئے ہیں، ان میں کسی بھی غلط قسم کی دعا کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ اور جب غلط دعا کا تصور نہیں آ سکتا تو اچھی اور پاکیزہ دعا کا تصور آئے گا، اور انسان
اس پاکیزہ دعا کو طلب کرے گا پروردگار عالم سے، وہ پاکیزہ آرزو کرے گا، وہ پاکیزہ سوال کرے گا کہ جو خدا کو بھی پسند ہو اور اس کو بھی پسند ہو۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، تاکہ وہ تمہیں کامیاب کرے، تاکہ تمہیں توفیق دے، لِصِيَامِهِ، توفیق روزہ رکھنے کی توفیق تمہیں مل جائے۔ اب یہ روزہ رکھنے کی توفیق کسی انسان کے حصے میں آ جانا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ بھوکا رہ جانا، انسان پورے مہینے بھوکا رہ سکتا ہے، روزے کی توفیق شامل حال نہیں ہوئی، روزے کی توفیق شامل حال نہیں ہوئی۔ اگر روزے کی توفیق شامل حال ہو جائے تو یہ بھوک اور پیاس ایسی پاکیزہ ہو جائے گی کہ اس کا وجود ہی نکھر جائے گا، اس میں وہ انقلاب آ جائے گا کہ جو پہلے گالیاں بکتا تھا اب اس کی زبان کے اوپر سوائے ذکر پروردگار کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے توفیق روزہ۔ روزے کی توفیق جس قدر زیادہ انسان کو حاصل ہو جائے اتنا ہی انسان طیب و طاہر ہو جائے گا۔ لہذا یہ کہا گیا ہے کہ اگر سوال کرو تو سچی نیتوں کے ساتھ، پاکیزہ دلوں کے ساتھ کیسا سوال کرو؟ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کلامہ، تلاوت کتابہ، توفیق دے وہ تمہیں، کس چیز کی توفیق دے؟ صیامہ، روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اور میں گزشتہ شاید کسی تقریر میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ تنہا پیٹ کا روزہ نہیں ہے بلکہ روزہ دل کا بھی ہے، دماغ کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، اعضاء اور جوارح کا بھی ہے۔ جب یہ روزہ رکھنے کی توفیق ہو جائے تبھی صحیح معنی میں انسان روزہ دار ہو سکتا ہے، تبھی صحیح معنی میں انسان واقعی روزہ رکھنے والا ہو سکتا ہے اور واقعی روزہ دار کہلا سکتا ہے۔ یوفق، کتنے ایسے ہیں کہ جو بازاروں میں گھوم رہے ہیں، بیڑیاں پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، ان کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ وہ یہ سادہ سا روزہ جو بھوکے اور پیاسے رہنے کا ہے وہی رکھ لیں، اس کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ جنہیں وہ توفیق حاصل ہو گئی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو بھی حرام سے بچاتے ہیں، اپنے کانوں کو بھی حرام سے بچاتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، اپنے دہن کو بھی حرام سے بچاتے ہیں، اپنے دل کو بھی حرام سے بچاتے ہیں، اپنے دماغ کو بھی، اپنے سوچ کو بھی حرام سے بچاتے ہیں، اعضاء اور جوارح کو بھی حرام سے بچاتے ہیں۔ کتنا مکمل روزہ رکھ رہے ہیں، اور اسی مکمل روزے کے لیے ہم سے طلب کیا جا رہا ہے کہ تم جب سوال کرو اپنے پروردگار سے تو سچی نیتوں کے ساتھ سوال کرو، پاکیزہ دل کے ساتھ سوال کرو، تاکہ تمہیں وہ مکمل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کامل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کتاب ہی، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی ہے، تلاوت کلام کے سلسلے میں کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ آپ حضرات اس گفتگو سے بھی فائدہ اٹھا چکے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ یہی ہم آج کی گفتگو تمام کرتے ہیں، اور یہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تھوڑا میرے ساتھ چلیے۔ کہاں چلیے؟ اس تپتے ہوئے صحرا میں چلیے۔ کہاں چلیے؟ کہ جہاں حسین اپنی گود کے بالوں کو خدا کی راہ میں قربان کر چکے ہیں، وہاں جہاں کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہے، وہاں جہاں آدھا کا نرغہ ہے، وہاں جہاں حسین زخموں سے چور ہو کر پشت فرس سے زین سے زمین کی طرف آئے ہیں، وہاں جہاں تلِ زینبیہ کے اوپر کھڑی ہوئی زینب نظارہ کر رہی ہے، وہاں جہاں شمر سینہ اقدس کے اوپر سوار ہے، اور جہاں سر و تن میں جدائی ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے
حسین یہ کہتے ہیں شمر تو مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا؟ اور وہ جواب دیتا ہے ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم نبی کریم کے نواسے ہو، تم فاطمہ کے جگر بند ہو، تم علی کے لال ہو، تم حسن مجتبیٰ کے بھائی ہو، پھر مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ مال دنیا کے لیے قتل کر رہا ہوں۔ عزیزو، یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے، نواسے رسول کو ذبح کیا جانا، اور وہ بھی چند سکوں کے لیے، اور وہ بھی معمولی اعزاز کے لیے اور معمولی منصب کے لیے۔ یہ کیسے انسان تھے؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا کے پیچھے دوڑنے والے اہل بیت سے نفرت کرنے والے کہلاتے ہیں۔ دنیا کے پیچھے نہ دوڑو۔ حسین یہ کہہ رہے تھے اب بھی رک جاؤ، میں تمہاری شفاعت کا ضامن بنتا ہوں۔ اب بھی میرے گلے پر چھری نہ چلاؤ، میں علی اکبر کا غم برداشت کر لوں گا۔ اب بھی میرے گلے پر چھری نہ چلاؤ، میں عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا غم برداشت کر لوں گا۔ اب بھی میرے گلے کے اوپر چھری نہ چلاؤ، میں اپنے ششمائے علی اصغر کا درد برداشت کر لوں گا۔ لیکن حسین کہتے رہے اور اس ظالم کا خنجر چلتا رہا، اور زینب یہ نظارہ کرتی رہی اور فریاد کرتی رہی، نانا آپ کا یہ نواسا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جا رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ